بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن نحوی قواعد کے اندر ہم فا کی اقسام کے بارے میں پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ فا کی مختلف اقسامات علماء کرام نے ذکر فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے فا عاطفہ۔ فا عاطفہ یہ فا معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان ترتیب اور تعقیب کا فائدہ دیتی ہے، جیسے جاء خالد فحامد، خالد آیا پھر حامد آیا۔ یہ معطوف علیہ ہے اور یہ معطوف ہے۔ اس فا نے معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان ترتیب کا فائدہ دیا، یعنی آنے کے اندر پہلے خالد ہے پھر حامد ہے۔ اسی طرح تعقیب کا بھی فائدہ دیا۔ تعقیب کا فائدہ کس طرح کہ فا یہ بیان کر رہی ہے کہ خالد کے بعد کوئی اور نہیں آیا، زید بکر نہیں آیا، بلکہ خالد کے بعد آنے والا شخص حامد تھا۔ خالد کے بعد جو شخص آیا وہ حامد تھا۔ فا نے اس کا بھی فائدہ دیا، اس کو کہتے ہیں تعقیب۔ مزید تعقیب کی وضاحت سماعت فرمائے۔ تعقیب کا یہ معنی نہیں کہ معطوف علیہ کے فوراً بعد آئے، یعنی اس کا یہ معنی نہیں کہ حامد خالد کے فوراً بعد آئے، بلکہ تعقیب معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان پائے جانے والی مناسب مہلت یا وقفے کا نام ہے۔ کبھی یہ مہلت مختصر ہوتی ہے، جیسے اکلا زید فشبع، زید نے کھایا، فشبع پھر وہ سیراب ہو گیا۔ اب شبع یہ فعل ہے اور اکلا بھی فعل ہے، یہ معطوف علیہ ہے اور یہ معطوف ہے۔ اب زید کے کھانے کے بعد اس کا پیٹ کا بھر جانا، اس کا سیراب ہو جانا، یہ فوراً حاصل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر جو تعقیب آئی ہے اس کے اندر زیادہ وقفہ نہیں، جیسے ہی زید نے کھایا، کھانے کے فوراً بعد وہ سیراب ہو گیا۔ تو یہاں پر معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان جو پائی جانے والی مہلت ہے وہ طویل نہیں ہے بلکہ مختصر ہے۔ تو یہاں پر فا نے تعقیب کا فائدہ دیا۔ اسی طرح کبھی یہ مہلت طویل ہوتی ہے، جیسے تزوج زید فولد لہ، زید نے شادی کی، فولد لہ پھر اس کی اولاد ہوئی۔ اب ولد لہ یہ فعل ہے اور اس کا عطف تزوج پر کیا گیا ہے، یہ معطوف علیہ ہے اور یہ معطوف ہے۔ اب زید کی شادی کر لینے کے بعد فوراً اس کے اولاد نہیں ہوئی اور نہ ہوتی ہے، بلکہ شادی کے درمیان اور اولاد کے پیدا ہونے کے درمیان ایک بہت بڑا وقفہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑا وقت ہوتا ہے۔ 6 مہینے یا 9 مہینے کم سے کم حمل کے ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو فا نے تعقیب کا فائدہ دیا، یہ تعقیب ان دونوں فعلوں کے مناسبت سے دیکھی جائے گی اور سمجھی جائے گی۔ لہذا تعقیب کا یہ معنی نہیں کہ معطوف علیہ کے بعد فوراً معطوف پایا جائے، بلکہ معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان جو مناسب مہلت ہوتی ہے اس مہلت کا نام تعقیب ہے۔ نمبر 2، فا تزئینیہ۔ یہ فا لفظ کتو، حسبو اور ساعدن پر داخل ہوتی ہے اور صرف کلام میں حسن اور مزید خوبصورتی پیدا کرتی ہے، یعنی معنوں میں کوئی فرق پیدا نہیں کرتی، صرف ان کلمات کے حسن میں اور زیادتی کر دیتی ہے، جیسے واحد اثنان فصاعدن۔ فا تزئینیہ ہے۔
1 2 या 2 से ऊपर, 1 2 चाहे 2 से ऊपर। यानी अब इसका माना ये है कि फदहबल अददु साइदन, 1 हो या 2 हो या अदद 2 से ऊपर चला जाए। तो ये फ़ा यहाँ पर साइदन के अंदर खूबसूरती पैदा करने के लिए आई है। इसको कहते हैं फ़ा तज़ईनिया। फ़ा की तीसरी किस्म फ़ा तौकीदिया है। ये फ़ा अमूमन कसम से पहले आती है और उसके माना में ताकीद पैदा करती है। जैसे फ़ा व रब्बिका लनसअलन्नहुम अजमाइन, बेशक आपके रब की कसम, ये वाव कसमिया है, बेशक आपके रब की कसम ज़रूर हम उन सब से सवाल करेंगे। चौथी किस्म फ़ा की फ़ा फसीहा है। इस फ़ा को फ़ा तफ़रीइया भी कहते हैं, क्योंकि ये फ़रा बयान करती है, तफसीर बयान करती है, इस वजह से इसको तफ़रीइया कहते हैं। जबकि फसीहा क्यों कहते हैं? इस फ़ा के ज़रिए जुमला मुक़द्दरा पर अतफ़ किया जाता है। यानी ये फ़ा जिस पर दाखिल होती है वो मातूफ़ होता है और उस जुमले का अतफ़ ऐसे जुमले पर होता है कि जो इबारत में मौजूद नहीं होता, जो मुक़द्दर होता है। तो इस फ़ा के ज़रिए जुमला मुक़द्दरा पर अतफ़ किया जाता है। फसीहा का माना है बोलने वाली। चूँकि ये फ़ा जुमला मुक़द्दरा पर दलालत करती है, गोया के उस जुमले की तरफ से ये फ़ा बोलती है, उस जुमले पर दलालत करती है, उसकी निशानदही करती है, उस पर दलालत करती है, गोया कि ये फ़ा उस जुमले की तरफ से बोल रही है, उस जुमले का पता दे रही है, इसलिए इसको फ़ा फसीहा कहते हैं। जैसे कुरान पाक में इसकी मिसाल अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा, फ़कुल नद्रिब बिअसाकल हजर, तो हमने फरमाया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि अपना असा, अपनी लाठी पत्थर पर मारो। फनफजरत मिन हुस्नता अशरता आइना, तो पत्थर से बह निकले 12 चश्मे, पत्थर से निकल पड़े 12 पानी के चश्मे। अब देखें यहाँ पर फ़कुल नद्रिब बिअसाकल हजर, अल्लाह ने हज़रत मूसा से फरमाया था कि पत्थर पर आसा मारो, लाठी मारो। अब आगे ये है फनफजरत मिन हुस्नता अशरता, यहाँ पर ये जिक्र नहीं है कि हज़रत मूसा ने मारा, क्योंकि ये फ़ा उस जुमले पर दलालत कर रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपना आसा, अपनी लाठी पत्थर पर मारी तो फिर पानी के चश्मे पत्थर से निकले। तो ये जुमला मुक़द्दरा है। यहाँ पर दरबा ये जुमला मुक़द्दरा है, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने आसा को, अपनी लाठी को पत्थर पर मारा, फनफजरत, तो पत्थर से निकल पड़े इस्नता अशरता आइना, 12 पानी के चश्मे। इस फ़ा ने इस जुमला मुक़द्दरा पर दलालत की है और ये जुमला ये मातूफ़ है इस फ़ा के ज़रिए, ऊपर देखिए क्या लिखा है, इस फ़ा के ज़रिए जुमला मुक़द्दरा पर अतफ़ किया जाता है। यानी ये फ़ा जिस पर दाखिल होती है वो मातूफ़ होता है और जो जुमला होता है, जुमला मुक़द्दरा, वो मातूफ़ अलैह होता है। फ़ा की 5वीं किस्म फ़ा ज़ाइदा है। दर्जा झेल सूरतों में फ़ा ज़ाइदा होती है। नंबर 1, इज़ा फ़जाइया से पहले हमेशा फ़ा ज़ाइदा होती है। इज़ा फ़जाइया यानी वो इज़ा जो अचानक का माना देता है। जैसे फुतिहतिल बाबू फ़इज़ल मतरू नाज़िलुन, दरवाज़ा खोला गया तो अचानक बारिश हो गई। अब यहाँ पर ये इज़ा फ़जाइया है
اور اس سے پہلے جو فا ہے یہ زائدہ ہے، اور اذا فجائیہ سے پہلے ہمیشہ جو فا ہوتی ہے وہ زائدہ ہی ہوتی ہے۔ دوسری صورت، اس اسم موصول کی خبر میں بھی فا زائدہ ہوتی ہے جو اسم موصول شرط کا معنی دیتا ہے، جیسے الذی ینجح فلہ کتاب، وہ شخص جو کامیاب ہوگا فلہ کتاب، تو اس کے لیے کتاب ہوگی۔ اب یہاں پر جو فا ہے یہ اسم موصول ہے، الذی اسم موصول اور یہ صلہ، یہ مل کر مبتدا بنے گا، اور لہو کتاب یہ جملہ اسمیہ ہو کر اس کی خبر بنے گا۔ تو اب یہ اسم موصول ہے اور یہ اس کی خبر، تو وہ اسم موصول جس کے اندر شرط کا معنی پایا جائے، اس کے اندر شرط کا معنی پایا جا رہا ہے، الذی ینجح، وہ شخص جو کامیاب ہوگا اس کے لیے کتاب ہوگی، تو یہ خبر ہے، اور اس خبر سے پہلے جو فا ہے یہ فا زائدہ ہے۔ نمبر 3، جب خبر امر یا نہیں پر مشتمل ہو اس وقت بھی فا زائدہ آ سکتی ہے، جیسے امر کی مثال الضیف فاکرم ہو، الضیف یہ مبتدا ہے اور اکرم یہ خبر ہے۔ الضیف فاکرم ہو، مہمان تو اس کی مہمان نوازی کرو، اس کی عزت کرو۔ اب یہاں پر اکرم یہ خبر ہے اور یہ امر کی صورت میں پائی جا رہی ہے، لہٰذا اس سے پہلے جو فا ہے یہ فا زائدہ ہے۔ جب خبر نہیں ہو تو اس کی مثال الضیف فلا تہملہ، مہمان تو اس کی تحقیر نہ کرو، اس کی توہین نہ کرو، اس سے بے رخی اختیار نہ کرو۔ ان تینوں صورتوں میں فا زائدہ ہے۔ چھٹی قسم فا کی فا استنافیہ ہے۔ یہ فا وہاں ہوتی ہے جہاں ما قبل بات پوری ہو چکی ہوتی ہے، اور فا کے ما بعد کا عطف کرنا فا کے ما قبل پر درست نہیں ہوتا۔ مثلا فا کا ما قبل جملہ خبریہ ہو اور فا کا ما بعد جملہ انشائیہ ہو، تو جملہ خبریہ کا عطف جملہ انشائیہ پر درست نہیں، اسی طرح جملہ انشائیہ کا عطف جملہ خبریہ پر بھی درست نہیں۔ اس کی مثال دیکھیں، سافر علی فلیتہ لم یفعل، علی نے سفر کیا پس کاش کہ وہ سفر نہ کرتا، وہ یہ کام نہ کرتا۔ یہاں پر جو فا ہے یہ فا استنافیہ ہے، اس سے پہلے والے جملے میں بات مکمل ہو چکی ہے، اور فا کے ما بعد کا عطف فا کے ما قبل پر کرنا درست نہیں، کیونکہ یہ جملہ خبریہ ہے، اور لیتہ لم یفعل یہ جملہ انشائیہ ہے۔ فا کی 7ویں قسم فا حسب ما قبلہا ہے، اور یہ ہر وہ فا ہوتی ہے جو کلام کے شروع میں آئے اور ما قبل کلام ہمارے سامنے نہ ہو، ما قبل کلام کا ہمیں علم نہ ہو، جیسے فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ، پس ڈال دیا موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو۔ اب یہاں پر جو فا ہے ہم اس فا کو بولیں گے فا حسب ما قبلہا، یعنی یہ ما قبل کے مطابق ہے، ما قبل جو بھی کلام ہے اس کے مطابق یہ فا کہلائے گی، اور ترکیب کرتے ہوئے اس کو صرف اتنا ہی کہنا کافی ہے فا حسب ما قبلہا، اور ال کا فعل، موسیٰ فاعل اور عصاہ یہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ